بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی سے ایک سوال ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بزرگ ہوا میں اڑ سکتا ہے جب تک اللہ چاہے، تو اس کے جواب میں مرزا نے کہا نہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نے چاہا ہی نہیں تو اس بات کے کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے طور پر بھی یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ پہلے مرزا کی زبان سے یہ بات سن لیں، پھر ہم انشاءاللہ تبصرہ کرتے ہیں۔ میں اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو لے کر کافی پریشان ہوں، پلیز مجھے بتائیں میں ان سے کیسے نپٹوں۔ کیا اگر چاہیے تو انسان زمین سے اوپر اٹھ جائے، جب تک اللہ چاہے تو انسان ہوا ہی میں رہے؟ نہیں جی، انسان کی تو یہ ڈومین نہیں، نہ اس طرح کہنے سے ہو جائے گا۔ اللہ کیوں چاہے جی؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ بولو مگر وہ جو حق ہو۔ اللہ کی مرضی مخلوق نے چانی ہے، بابوں نے چانی ہے، یا اللہ نے خود چانی ہے؟ اللہ کی مرضی تو کوئی پیغمبر بھی نہیں چاہ سکتا، تو یہ خود سے کہنا کہ اللہ چاہے تو کوئی بابا اڑ سکتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کی طرف یہ کیوں آپ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے، جب چاہا نہیں ہے تو آپ یہ کریں ہی نہ۔ تو یہ خود سے کہنا کہ اللہ چاہے تو کوئی بابا اڑ سکتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کی طرف یہ کیوں آپ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے، جب چاہا نہیں ہے تو آپ یہ کریں ہی نہ۔ یعنی مرزا کا اصول یہ نکل آیا کہ جس چیز کا ثبوت نہ ہو اس کے متعلق یوں کہنا بھی ٹھیک نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، اس طرح کہنا بھی ٹھیک نہیں۔ یعنی اللہ کی قدرت بیان کرنے کے طور پر بھی اس طرح کے جملے کہنا درست نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ یہ ہے مرزا جیلمی کا اصول۔ لیکن جب بات آئی مرزا کے روحانی ابوں کی، رافضیوں کی، تو مرزا کا اصول یکسر بدل گیا۔ ان کا یہ نظریہ ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور تقریباً 1200 سال سے وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، اور مرزا یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہاں مرزا کا لہجہ نرم ہو گیا اور اصول بدل گیا، اور یہاں مرزا کا اصول یہ آ گیا کہ جی اللہ کو قدرت تو ہے نا، اللہ کی قدرت سے یہ چیز بعید تو نہیں ہے نا۔ یہاں مرزا کو اللہ کی قدرت یاد آ گئی۔ آپ مرزا کی زبان سے وہ بات سن لیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے۔ اس جھگڑے کو رہنے دیں، اس جھگڑے سے بالا تر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے۔ اگر اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلا سکتا ہے، امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلا سکتا ہے، امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب مرزا جہلمی کے شاگرد انصاف سے بتائیں، اگر ان کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز ہے تو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ وہاں قادر نہیں ہے؟ کیا ہوا میں اڑانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے؟ اگر وہاں اصحاب کہف کا نمونہ موجود ہے تو یہاں سلیمان علیہ السلام کا نمونہ بھی تو موجود ہے۔ اس لیے ایک جگہ یہ کہنا کہ یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے جب ثابت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بیان کے طور پر بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری جگہ یہ کہنا کہ جی اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ آخر اصول میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اہل سنت کے خلاف مرزا جو اصول کھڑے کرتا ہے، جب بات روحانی ابوں کی آتی ہے مرزا اپنے روحانی ابوں کی خاطر اصول توڑ دیتا ہے۔ اہل سنت کے لیے اس کے اصول اور ہوتے ہیں، اور اپنے روحانی ابوں روافض کے لیے اس کے اصول یکسر مختلف ہوتے ہیں۔